آج کا مختصر سے جو وقت ہے، آج کا جو موضوع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذوالنورین آپ کے حوالے سے، آپ کی شہادت کے حوالے سے اور آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بولنے اور آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا کچھ حصہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی اس آیت کے کچھ حصے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی، اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب سمجھنے والی بات ہے، اس آیت کی اگر پوری ڈیٹیل میں ہم چلے جائیں، جس کو گرامیٹیکلی اگر اس کی تحقیق کریں، اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور جو مفسرین کرام نے اس آیات سے اخذ کیے ہیں، جو مسائل نکالے ہیں، جو چیزیں نکالی ہیں، اگر ایک ایک ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس کے لیے کافی وقت جو ہے وہ درکار ہوگا، لیکن اس آیت سے چند ایک باتیں اور ہمارے لیے جو ایک رہنمائی کی بات ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، اے پیغمبر، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، کہ بے شک انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہاتھ پیغمبر کا ہے، پیغمبر کے ہاتھ کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا بلکہ وہ تو اللہ نے پتھر پھینکے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، کہ جب آپ نے پھینکا وہ دراصل آپ نے نہیں پھینکا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے پھینکا۔ تو اللہ کے ہاتھ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو ایک ایسی منزل آتی ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ جب اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے تو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے اور جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کے مرتبے ہیں، یہ اللہ والوں کی فضیلتیں ہیں، اور اللہ والا بننا سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا کو ترک کرنا شروع ہوتا ہے۔ دنیا کو ترک کرنا، دنیا کی خواہشات کو ترک کرنا، دنیا کی رنگینیوں کو ترک کرنا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا اور اللہ کی رضا کے لیے مصیبتیں اور تکالیف کو برداشت کرنا، سمجھے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اگر وہ استقامت پہ چلتا رہے تو اللہ کے راستے پہ پھر جو سٹیج آتے ہیں، جو منزلیں آتی ہیں، پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ان منزلوں کو طے کرتا جاتا ہے۔ تو پھر جا کے وہ وقت آتا ہے کہ وہ بیٹھا بغداد میں ہوتا ہے تو وہ مدینے میں دیکھ رہا، بیٹھے مدینے میں ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ اللہ والوں کے انمول جو ہے وہ ان کے اقوال ہیں اور ان کے افعال ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو حدیث قدسی ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، کہ وہ میلوں بلکہ سینکڑوں میلوں کا سفر جو ہے وہ ایک پل میں کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، جو ولی ہیں، جن کو تو مادر پدر جو ہے، جو ایک ذاتی ولی جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، وہ تو ان کو تو ایک ذاتی ہے، لیکن یہ ایک ولایت عطائی بھی ہے۔ انسان جب اس مرتبے میں اس راستے پر سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تمام طرح کی لذتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی یہ منزل عطا فرماتا ہے۔ تو عطائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان جب وظائف کرتا رہتا ہے، جب عملیات کرتا ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا مرتبہ بھی وہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ولایت عطائی بھی ہے، اس پر بھی ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس راستے پہ جا سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چند لوگوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی سوچا کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے ہاتھ مبارک کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب آگے دیکھیے، جب جو اس حدیث اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ، اس کا جو شان نزول ہے، اس کا جو پس منظر ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مدینہ سے مکہ المکرمہ کے پاس حدیبیہ کے مقام پر آپ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر آپ علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بطور قاصد جو ہے وہ بنا کر مکہ کے قریش کی طرف بھیجتے ہیں، اور آپ حضرت عثمان کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس سال جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی آپ مکہ میں آتے ہیں، اور وہاں کے جو کفار ہیں ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ اب کفار مکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے عثمان، آپ مکہ المکرمہ میں آ گئے ہو، تو لہٰذا آپ کو اجازت ہے کہ آپ عمرے کی ادائیگی کر لیں، لیکن اس سال ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ تب کی بات ہے جب مکہ کو فتح نہیں کیا گیا تھا، یہ تب کی بات ہے کہ جب اسلام کو اس وقت صحیح طریقے سے عروج نہیں ملا تھا۔ یہ اسلام کے عروج پکڑنے کا وقت ہے، یہ ابتدائی وقت ہے کہ وہ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے، تقریباً 13 سال آپ نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں رہے، اور گنتی کی 40 کے لگ بھگ جو ہے قریب جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے ہاتھ مبارک پر جو ہے وہ لوگ اسلام لائے۔ ان میں سے چند ایک بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، اور خاتون اور جو عورتیں وہ بھی تھی۔ تو 13 سال جو ہے وہ مکی زندگی 40 کے لگ بھگ آپ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، اور مدینہ المنورہ کے 10 سالوں میں اسلام کو بہت بڑا عروج ملتا ہے، اور دراصل جو عروج ملتا ہے وہ فتح مکہ کے بعد جا کے ملتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو حدیبیہ کا واقعہ ہے،
یہ مکہ المکرمہ کی فتح سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو کفار مکہ نے آگے سے یہ رپلائی کیا کہ آپ تو عمرہ کر لیں، لیکن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سال عمرہ کی جو سعادت ہے وہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ تو جانتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بغیر مکے کا طواف کرنا یا عمرے کی ادائیگی کرنا یہ کس کام؟ میں تو تب ہی آؤں گا جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ کا طواف کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں سے جو چند ایک مسلمان تھے مکہ المکرمہ میں ان کی طرف چلے گئے۔ پیچھے سے ایک بہت بڑی افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اس طریقے سے یہ افواہ پھیل گئی ہے تو اس وقت آپ نے اپنے اصحاب سے بیعت لی کہ سارے کے سارے اصحاب سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور ہر حال میں ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اور اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام پر کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا ان لوگوں سے، ان اصحاب سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر، اے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس درخت کے نیچے، تحت الشجرہ کہ درخت کے نیچے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ تو جب یہ افواہ پھیلتی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ تمام اصحاب سے بیعت لی۔ جب سارے اصحاب نے ہاتھ رکھ لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے دایاں ہاتھ ان کے اوپر رکھا اور پھر دایاں ہاتھ رکھا اور پھر بایاں ہاتھ رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے دونوں ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ جب بیعت ہو رہی ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جب عثمان کو پتہ چلا کہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ ہاتھ یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ اب حضرت عثمان کا ادب ملاحظہ کیجئے کہ ساری زندگی اس واقعے کے بعد اس بائیں ہاتھ سے، کہ اس بائیں ہاتھ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور اس کو بیعت کے موقع پر رکھا۔ آپ نے کبھی بھی اس اپنے ہاتھ سے نہ کبھی کوئی غلاظت والا کام یا کوئی ایسا گندگی والا کام کبھی بھی نہیں کیا، اس لیے کہ اس ہاتھ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ ادب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے اصحاب کا، حضرت عثمان غنی کا۔ آپ اس ہاتھ سے کام لیتے لیکن اس ہاتھ کو کبھی بھی استعمال نہیں کرتے، اس ہاتھ کا زیادہ خیال رکھتے، کیونکہ اس ہاتھ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو دوسری مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی ان اصحاب سے راضی ہوا، ان اصحاب کرام سے راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ جن اصحاب نے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی درخت کے نیچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 82 سال تک ہوتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب ہے ذو النورین کا لقب سے نوازا گیا ہے۔ جانتے ہیں کہ ذو النورین کا لقب سے کیوں نوازا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دو نور والے
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں ہیں. اس وجہ سے حضرت رقیہ وہ پہلے سے آپ کے نکاح میں ہے. آپ کی جب وفات ہوتی ہے حضرت رقیہ کی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی حضرت ام کلثوم آپ حضرت عثمان غنی سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا. اور قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر اللہ کے پیارے اس جو اصحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کا اسلام کی سر بلندی کے لیے مال کو خرچ کرنا، راہ خدا عز و جل میں صدقہ اور خیرات کرنا، اس کو بے شمار جگہ پر جو ہے وہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنا عثمان کے مال نے اسلام کو جو ہے وہ بلندی دی ہے، اسلام کی خدمت میں، اسلام کے غلبے کے لیے جتنے عثمان کے مال کام آیا ہے، اتنا کسی اصحاب کا جو مال ہے وہ کام نہیں آیا. آپ یہاں تک کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے دور خلافت میں، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں آپ کے رفقا آتے ہیں اور مدینے میں قحط سالی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آ کر لوگ عرض کرتے ہیں کہ قحط ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا آپ غلے کا انتظام کیجئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ شام تک غلے کا انتظام ہو جائے گا. جب لوگوں نے دیکھا کہ بظاہر تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو غلے کا انتظام کیسے ہوگا، شام کے وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ ملک شام سے واپس آتے ہیں تجارت کر کے، اونٹوں سے جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ غلے کے سامان کے ساتھ لیس ہے، اور ملک شام سے جب مدینہ میں آتے ہیں اور مدینہ کے تاجروں کو جب پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی جو ہے وہ غلے کے ساتھ آئے ہیں، تو وہ تاجر کود پڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سے اس مال کو خریدنے کی جو ہے وہ بار جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مال دیجئے. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھے کتنا نفع دو گے. کوئی تاجر کہتا ہے کہ 1 گنا زیادہ، کوئی کہتا ہے 2 گنا، کوئی کہتا ہے 3 گنا، تو کوئی کہتا ہے 4 گنا. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو تھوڑا ہے، یہ نفع کم ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے 10 گنا نفع دے گا. سارے تاجر جو ہے وہ حیران ہو گئے اور سب نے انکار کر دیا کہ ہم 10 گنا اس کا نفع کیسے دیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ مال میں اسے دوں گا جو مجھے اس کے بدلے میں 10 گنا نفع عطا کرے گا. پھر تاجروں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کون ہے جو 10 گنا آپ کو نفع دے گا. کہا وہ میرا رب ہے، 1 درہم کے بدلے میں 10 درہم عطا فرماتا ہے، 1 روپے کے بدلے میں وہ 10 روپے عطا فرماتا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ میں سارے کا سارا مال جو ہے وہ غربا اور فقراء میں تقسیم کر دوں. تقریباً 300 اونٹ تھے جو ملک شام سے مدینہ میں آئے، سامان کے ساتھ غلے کے ساتھ لیس تھے، وہ سارے کے سارے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیے. تو یوں ایک جو بظاہر ایک قحط کا جو سما سا بندھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہوا. تو یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار اسلام کی خدمات ہیں. یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں اگلی جو واقعات ہیں وہ اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.